اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کبریٰ چینل پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت، سب سے زیادہ شان والی آیت، آیت الکرسی کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ عظمت کے لحاظ سے اس آیت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، جس طرح اللہ نے دنوں میں سب سے عظیم دن جمعہ کا قرار دیا، مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ رمضان کا ہو گیا، راتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی رات
لیلۃ القدر ہے، کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی کتاب قرآن ہے، قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فرمایا ایو آیتن معک من کتاب اللہ اعظم، اے میرے صحابی ابو المنذر، حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، فرمایا یا ابا المنذر، تیرے پاس قرآن کی سب سے زیادہ اعظم آیت، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم نے پھر فرمایا بتائیے کون سی آیت عظمت والی ہے؟ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جب آپ نے کئی دفعہ تکرار کیا تو میں نے کہا سب سے زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے یہ آیت پڑھی، آیت الکرسی ہے، تو نبی کریم نے اپنا ہاتھ حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ رکھا اور فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، او ابی بن کعب تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ، تجھے علم مبارک ہو۔ اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کبھی کبھی شاگرد سے سوال کر سکتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شاگرد جواب نہ دے، انکار کرے، تو استاد جواب کا اصرار کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ وہ جواب نہ دے سکے، سوچ کے بتا دے، تو استاد تکرار کر سکتا ہے، بار بار سوال دہرا سکتا ہے، تو وہاں آیت الکرسی کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں اپنی جگہ کہ مسلمان کے پاس آیت الکرسی جیسی عظیم آیت ہے، یہ پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کے پاس آیت الکرسی ہے، یہ پھر بھی اپنی حفاظت نہیں کروا سکتا، اس کے ذریعے اس کے پاس آیت الکرسی ہے، یہ شیطان کے چال سے پھر بھی نہیں بچ سکتا۔ وجہ یہ ہے نہ ہم نے آیت الکرسی کو سمجھا ہے، نہ اس کی عظمت کو جانا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ یقین کیجئے مومن اور کافر سب مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے کافر کیسے مانتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں نبی کریم نے میری ڈیوٹی لگائی، بیت المال کا غلہ ہے، کھجوریں ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، رات کو پہرا دے رہا ہوں، جب رات گزرنے لگتی ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں ایک شخص آتا ہے، غلے کا بورا بھرنے لگتا ہے، توڑا بھر لیتا ہے۔ میں نے پکڑ لیا، کہ چوری کرتے ہو؟ پکڑ لیا اس کو، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ کہنے لگا چھوڑ دیجئے، آئندہ نہیں آؤں گا، کل نہیں آؤں گا۔
میرے اہل و عیال ہیں، بھوکے ہیں، میں ضرورت مند حاجت مند ہوں۔ ابو ہریرہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ وہ جو آپ نے پکڑا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی منت سماجت اور اپنی حاجت پیش کی، چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا آپ نے چھوڑ دیا، خیال کرنا۔ اس نے کہا نہیں آؤں گا، آج پھر آئے گا۔ رات ہوئی، ابو ہریرہ فرماتے میں انتظار میں ہوں، وہ پھر آ گیا۔ پھر جب اس نے بورا بھرا، میں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تجھے صبح نبی کریم کی محفل میں حاضر کروں گا، آج تیری خیر نہیں ہے۔ بڑا رویا، زاری کی، پھر چلا گیا۔ صبح نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا رات کے قیدی کا؟ کہا یا رسول اللہ وعدہ کر گیا آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے ترس آیا۔ فرمایا جھوٹ بولا، آج پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے آج نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو آیا، جب پھر اس نے غلے سے بورا بھرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، باندھ دیا۔ آج صبح عدالت مصطفیٰ میں تجھے پیش کروں گا، آج تیری خیر نہیں۔ کہنے لگا ابو ہریرہ آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے، میں تجھے پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کو ایسے نفع کی بات، علم کی بات بتلا جاؤں گا کہ آپ کو کبھی چوکیدار کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو ہریرہ تو علم کے بڑے حریص اور طالب تھے۔ کہنے لگا اچھا تجھے چھوڑتا ہوں، بتا۔ رسیاں کھولی، کہنے لگے بتا تو کیا چاہتا ہے، کیا بتائے گا مجھے؟ وہ کہنے لگا رات کا قیدی کہنے لگا ابو ہریرہ بس کوئی دور نہیں، آپ کی کتاب سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ ایک فرشتہ آپ کے لیے محافظ کھڑا کر دے گا۔ جب یہ پڑھو گے فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا نہیں۔ فرشتہ جائے گا نہیں تو شیطان آئے گا نہیں۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح سارا واقعہ نبی کریم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آج تو میں نے اس شرط پہ چھوڑا ہے۔ کہنے لگا ایک نفع کی بات بتلاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا بتلایا؟ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہو جائے گا۔ اچھا؟ فرمایا ہاں ابو ہریرہ تھا انہو کذوب صدق وان کان کذوبا، اگرچہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اگرچہ ہے جھوٹا، کبھی کبھی جھوٹا بھی سچی بات کر جاتا ہے جھوٹا مگر بات سچی کر گیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اگلی بات پوچھوں، جانتے ہو ہے کون؟ جانتے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ ابلیس تھا۔ کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ ہری پور والوں حدیث واقعہ جہاں سنا وہ آپ کو آیت الکرسی کی عظمت اور پاور کا بھی پتہ چلا ہوگا۔
کتنی شان والی آیت، آپ کے جان مال، آپ کے کارخانے کوٹھی فیکٹری کی محافظ آیت ہے۔ اور بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ آپ کے ایمان کی محافظ بھی ہے، اس لیے کہ ایمان ہی تو بتلایا گیا ہے، اس میں اللہ کی توحید سے بھرپور آیت ہے۔ یقین کیجئے، اور یہی واقعہ ایک کتاب ہے سنن دارمی، اور امام قرطبی نے نقل کی ہے اپنی تفسیر میں بھی، ان دونوں کتابوں میں، اگرچہ علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، بہرحال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درس دے رہے مدینہ میں، کہنے لگے ہمارے ایک ساتھی مدینے سے باہر چلے گئے، مدینے کی حدود سے باہر ہو گئے، انہیں ایک جن آیا سامنے پیش، جن کا واسطہ پڑ گیا، جن چھوڑ نہیں رہا، کہنے لگا یا تم مجھ سے کشتی کرو تب جان چھوٹے گی، اور اگر تو نے مجھے گرا دیا تو ایسے نفع کی بات بتاؤں گا جو آپ کو پوری زندگی کام دے گی۔ تو وہ ہمارے وہ ساتھی کہنے لگے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جن سے جب لڑنا شروع کر دیا، جن کو اٹھایا، زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ جن اٹھا کہنے لگا جی میری خیال نہیں تھا، میری توجہ صحیح نہیں تھی، آپ نے ایک دم مجھے غفلت میں گرا دیا، پھر کشتی کر دیں۔ کہا آ جا، پھر آ جا، تیری خواہش پھر پوری کر دیتا ہوں۔ پھر اٹھایا، کہا جگہ تو بتا، اٹھا کے وہیں ماروں گا تجھے۔ اٹھایا، پھر چانو چھانے چت کر دیا نیچے۔ جب نیچے گرا دیا، کہا اب بتاؤ وہ نفع کی بات کون سی ہے؟ وہ کہنے لگا نفع کی بات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی پڑھو، تمام جنات شیاطین سے محفوظ رہو گے۔ شاگردان ابن مسعود کہنے لگے او عبداللہ ابن مسعود، وہ آپ کا ساتھی کون تھا؟ ابن مسعود فرماتے ہیں، امام قرطبی کے الفاظ ہیں، کہنے لگے ما عسا الا ان یکون عمر۔ او لوگو، یہ ساتھی عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ یا عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اتنی عظمت والی آیت، اتنی شان والی آیت ہے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں، اور دیگر مفسرین میں، آپ ذرا سورت کے اوپر غور کیجئے، لطف اٹھائیے۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ شان والی یہ آیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ کا نام 18 دفعہ آیا ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں قرآن کی کسی آیت میں اللہ کا نام نہیں آیا۔ کتنی دفعہ؟ کہیں اس میں ظاہر، کہیں اس میں ضمیر اشارہ۔ کون سے 18 مقامات ہیں؟ ذرا غور کیجئے، پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ ایک، الہ دو، ہوا تین، الحی چار، القیوم پانچ، لا تأخذہ چھ، ولا نوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو جی، 8، ما فی السماوات من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں، الا باذنہ،
बिइज़्निही, ही ज़मीर का मर्जा अल्लाह, यालमु जानता है कौन, हुआ ज़मीर का मर्जा अल्लाह, मिन इल्मिही 12 इल्ला बिमा शाआ, मगर जो वो चाहे, शाआ इसका फाइल भी अल्लाह, वसिआ कुर्सियुहु उसकी कुर्सी 14, वला यऊदुहु 15, वहुआ 16, अल अलिय्यु 17, अल अज़ीम 18 दफा अल्लाह का तज़किरा इस एक आयत में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसमें आज़म भी आयतुल कुर्सी में है। किसमें? आयतुल कुर्सी में है। तो आपको एक और फायदा हो गया। हदीस में आता है कि आयत इसमें आज़म के ज़रिए से, वास्ते से जो भी दुआ की जाए अल्लाह कबूल करते हैं। तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ के जो दुआ मांगेंगे मालिक कबूल करेगा। अगर गुज़िश्ता जुमा आपको याद हो दुरूद वाला, तो उसको और इसको दोनों को सामने रखो तो ये भी नतीजा निकलेगा कि सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना, फिर नबी पर दुरूद, फिर दुआ। तो हम्दो सना में आप आयतुल कुर्सी को रख लें कि इसमें अल्लाह की बड़ी अजमत है, हम्द है, सना है, बड़ाई है, बुजुर्गी है, शान है अल्लाह की। इसको रखें, फिर दुरूद पढ़ें, फिर दुआ मांगे, फिर देखना दुआ के आसार क्या होते हैं। अब जरा गौर से सुनिए इस आयत का तर्जमा, फिर मैं मजीद वजाहत इख्तिसार से करता हूं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, इस सूरत में अल्लाह ने अपनी तौहीद, इस आयत में अल्लाह ने अपनी तौहीद का एक दावा पेश किया है। फिर उस दावे पर 10 दलाइल दिए हैं। कितने? 10 दलाइल हैं। दावा क्या है? फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो जात है, अल्लाह वो माबूद बरहक है, ला इलाहा इल्लाहु कोई इलाह नहीं, इल्लाहु मगर वही है। यह दावा है। क्या? अब मालिक का अंदाज कुरान में यह है कि अल्लाह ने कभी भी कोई दावा बगैर दलील के पेश नहीं किया। दावा यह अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इलाह, कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, इल्लाहु मगर वही है। इस पर दलील क्या है? फरमाया अल हय्यु, पहली दलील अल हय्यु, इसलिए उसके सिवा इलाह नहीं है कि वही अल हय्यु हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। उसके सिवा कोई हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहेगा। सबकी हयात आरजी है, सबकी हयात फानी है, सबकी हयात जो है वो महदूद है। क्या है? एक वक्त तक है। एक अल्लाह की हयात जाती हकीकी है, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसी हयात कि खुद जिंदा है, दूसरों को जिंदगियां देने वाला है। और कुरान कहता है अल्लाह के सिवा कुल्लु मन अलैहा फान, सब पे फना ने आना है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम,
ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب پہ فنا آئے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے پاک ذات کس کی ہے؟ الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے الحیو، اور ایسا زندہ ہے قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرنا ہے ایسے زندہ پہ کرو جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، الحیو۔ اور آپ کو ایک عجیب منظر دکھاتا ہوں، یہی لفظ اس آیت میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ الغافر آیت نمبر 65 میں اس کو الٹ کے یوں فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو۔ دونوں جانب سے پڑھو، مدعا ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کہ وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، سورہ غافر میں فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دوسری دلیل القیوم، کیا؟ القیوم، وہ خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے۔ القیوم، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ القیوم، سب کچھ اسی نے تھاما ہوا ہے۔ دو دلائل ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحی القیوم یہی اسم اعظم ہے۔ کیا؟ الحی القیوم، یہ کیا ہے؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی دعاؤں میں یہ لفظ بکثرت ملتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دل پہ جب بھی کوئی پریشانی ہو نا، غم ہو، 5 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کے غم دور کر دے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، القیوم، سب کو تھامنے والا ہے، وہ زندہ ہے، القیوم، تھامنے والا ہے۔ باقی کوئی آج زندہ ہے تو کل زندہ نہیں رہے گا، کوئی کل زندہ ہے تو پرسوں زندہ نہیں رہے گا۔ کوئی ولی ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، کوئی نبی ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، حتیٰ کہ سید الانبیاء پہ بھی موت آئی ہے کہ نہیں؟ ان پہ بھی موت آئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے بھی جام موت منہ سے لگایا ہے۔ تو جس پہ موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جس پہ موت آ جائے وہ کائنات کو تھامنے والا ہو سکتا۔ کائنات کو تھامنے والا وہ ہے جس پہ موت نہیں آ سکتی، جس پہ موت آ جائے وہ اپنے آپ کو نہیں تھام سکتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام موت طاری ہو گئی، آپ مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے،
लाठी के साथ कुरान कहता है फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यालमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। 1 साल तक खड़े रहे, फिर क्या हुआ? मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन सअतहू। दीमक ने चाटना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया लाठी को खाते खाते। जब लाठी टूट गई अल्लाह के नबी गिर पड़े। जिस पे मौत आ जाए वो इला हो सकता, इला वो है अल हय्यो जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल कय्यूम सबको संभालने वाला है। लोग कहते हैं सितारों को फुला ने संभाला हुआ है, समंदरों को खिज़र अलैहिस्सलाम ने संभाला हुआ है, जंगलात को इलियास अलैहिस्सलाम ने संभाला हुआ है, फुला जगह उधर संभाला हुआ है, फुला। ये ड्यूटियां तकसीम की हुई हैं। कहते हैं अगर आप समंदर के किनारे रास्ता भूल जाए तो खिज़र आके रास्ता बता देते हैं। फिर निशानी क्या है? कहते हैं निशानी ये कि उनसे मुसाफा कर लिया करो, और जब मुसाफा करोगे ना तो उसके अंगूठे में हड्डी नहीं होगी। जब अंगूठे में हड्डी ना हो समझो खिज़र अलैहिस्सलाम मिल गए तुम्हें। झूठ का ना कोई पाव है ना कोई सिर है, कहते जा रहे हैं। आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, अंगूठे से अगर हड्डी निकाल दो तो पूरा हाथ बेफायदा हो जाता है कि नहीं? अपने काम उल्लू सीधा करने के लिए अल्लाह के नबियों में ऐब तलाश करते हैं। तेरे अंगूठे में से हड्डी चली जाए ना। किस्से और कहानियां बना बना के लोगों को गुमराह करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? कहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम साल में 1 दफा मिलते हैं, एक दूसरे के सर के बाल काटते हैं। ला हौल। जो कहते जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं लोगों को। लोग भी ऐसे साधे हैं। तो बात कर रहा था अल हय्युल कय्यूम, वही हमेशा से जिंदा है। अल कय्यूम वही थामने वाला है, वही संभालने वाला है। उसने कायनात को पैदा जो किया है तो संभाल भी वही रहा है। फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अगली दलील भी तो सुनिए, ला ताखुज़ुहु सिनतुन, उसे ऊंग नहीं पकड़ सकती, वला नौम, और न ही नींद। न ऊंग आती है न नींद आती है। क्यों? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ये दोनों बातें नतीजा हैं अल हय्युल कय्यूम का। ये नतीजा है किसका? अल हय्युल कय्यूम का। इसलिए जिस पे ऊंग आ जाए वो थाम सकता। किसी ने गिलास पकड़ा, ऊंग आए हैं, ऐसे हो तो भाई गिलास भी जाएगा, वो खुद भी गिरेगा, वो क्या थाम लेगा? और सब पे नींद आती। जितने वली हैं, जितने नेक बंदे हैं, जितने बरगुज़ीदा बंदे हैं, सब पे नींद आती थी कि नहीं? सारे सोया करते थे कि नहीं? नींद गफलत है, क्या है? कमजोरी है। नींद में जब बंदा गिरता है अपने वजूद पे इख्तियार बाकी नहीं रहता तो कायनात को कैसे थामेगा? कुरान यही तो मसला समझाना चाहता है। 309 साल तक गार के अंदर रहने वाले वली थे कि नहीं? इधर आके आप थोड़े से ढीले बोल गए हैं, इसलिए कि वो चर्स नहीं पीते थे ना, इसलिए उनको कोई वली नहीं मानता। वो भंग नहीं पीते थे जी, वो उर्स नहीं, कवालियां नहीं रचाते थे, इसलिए वली नहीं थे ना। मेरा दोस्त, उनकी विलायत पे तो कुरान गवाह है, उनकी विलायत तो कुरान जिक्र करता है।
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل مضبوط کر دیے، 309 سال تک سوئے رہے اللہ کے ولی، اور جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم، ہم ایک دن رہے یا کچھ حصہ دن کا۔ تو آپ سے خدا راز سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، ولی سوئے ہوئے 309 سال گزر گئے، لیکن انہیں پتا چلا، جب سوئے ہوئے کو پتا نہیں تو موئے ہوئے کو کیسے پتا ہوگا؟ جی جب سویا ہوا اپنے حال سے بے خبر ہے تو مرا ہوا اپنے حال سے بطریقہ اولا بے خبر ہے، جب اپنی جان کی خبر نہیں تو جہان کی خبر بھی نہیں۔ یہی تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ اور ذرا سنیے حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر ایک غزوہ سے واپس جا رہے ہیں، سینکڑوں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، رات ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خدا را ہری پور والوں سنیے، پڑاؤ ڈالا اللہ کے حبیب نے، فرمایا من یوقظنا اللیل، کون جگائے گا ہمیں صبح کے لیے؟ کوئی ہے جو رات کو پہرا دے اور صبح جگائے؟ حضرت بلال کہنے لگے میں جگاؤں گا۔ حضرت بلال سے کہا آپ پہرا دیں، صبح جگانا ہے۔ سارے سو گئے، اللہ کے حبیب بھی آرام فرما ہو گئے، کائنات کے سب ولیوں کے سردار صحابہ۔ اس لیے ہری پور والوں میرا تو ایمان ہے کہ روئے زمین کے سارے ولی مل کے ایک ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے تو پھر ساری کائنات کے سید الاولیاء صحابہ ولیوں کی جماعت سوئی ہوئی ہے، سید الاولیاء بھی سوئے ہوئے ہیں، اور ساتھ سید الانبیاء بھی سوئے ہوئے ہیں۔ مؤذن رسول پہرے دار ہیں۔ حضرت بلال سوچنے لگے اگر میں یوں ہی بیٹھا بیٹھا رہا تو شاید سو جاؤں، مجھے نیند آ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں نفل پڑھنا شروع کر دوں۔ اب نوافل پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جا رہے ہیں، نفل پڑھتے پڑھتے رات گزرتی جا رہی ہے۔ اب جب صبح کو تھوڑا وقت باقی رہ گیا، حضرت بلال مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ جو ہی فجر صادق طلوع ہوگی میں اللہ کے حبیب اور ساری کائنات کے افضل ترین طبقہ صحابہ کو جگا دوں گا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، فغلبت بلالا عیناہ، فغلبت بلالا عیناہ، تو بلال پر بھی ان کی آنکھیں غالب آ گئیں، وہ بھی سو گئے۔ جب بلال سو گئے، سید الاولیاء سوئے ہوئے ہیں، سید الانبیاء سوئے ہوئے ہیں۔ پڑھنے لگا ہوں بخاری مسلم حدیث کی کتابیں دیکھیے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سارے سوئے ہوئے ہیں، حتی ضربتہم الشمس، جاگ اس وقت آئی جب سورج کی کرنیں ان کے چہرے پہ آ کے پڑیں، اور بیدار ہونے والوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی بیدار ہوئے۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہو گئے۔ جب جاگے دیکھا سورج طلوع ہے، نماز قضا ہو چکی ہے، ایک دم صحابہ سے فرمایا اٹھیے۔ جب جگایا بلال کے پاس آئے، اللہ اکبر، جب بلال کے پاس آئے فرمایا یا بلال یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو ذمہ داری لی تھی جگانے کی۔ قربان جاؤں عقیدہ بلال کا بھی سنیے، کہنے لگے یا رسول اللہ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، جس ذات نے
तुम्हारी रूहें कब्ज़ की, तुम्हें सुला दिया, उसी ज़ात ने मेरी रूह कब्ज़ करके मुझे भी सुला दिया। तो फिर जैसे आपको खबर ना हुई उसी तरह मुझे भी खबर ना हुई। हरिपुर वालों फिर कहने दो मुझे, जिस पे नींद आ जाए वो इलाह हो सकता, इलाह वो इलाह ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको ऊँग भी नहीं पकड़ती, जिसे नींद भी नहीं आती। अगली दलील फरमाया, लहू मा फिस समावाति, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। गौर कीजिए कैसा जोड़ है, खुदा की कसम ऐसे लगते हैं जैसे मोती एक तार में परोए हों। दलीलों की ऐसी कड़ियां हैं। फरमाया इला इसलिए कि वो जिंदा है, जिंदा भी ऐसा है कि कय्यूम, सारी कायनात को उसने थामा हुआ है और ऐसे थामे हुए हैं एक लम्हा के लिए भी उस पे ऊँग और नींद नहीं आती। फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। मस्जिद नमरा वालों कुरान सुनिए, फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आसमानों जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। सब किसकी मिल्कियत है? क्या अंदाज है। मालिक भी वही, थामने वाला भी। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आसमानों जमीन में सारा कुछ उसी की मिल्कियत है, उसी के इख्तियार में। सबका मालिक वही है, सारा कुछ उसी का ममलूक है। अल्लाह के सिवा किसी का कुछ भी नहीं है। सबका मालिक कौन है? जिन्हें तुम मालिक समझते हो अल्लाह के सिवा। अल्लाह फरमाते हैं सूरह फातिर आयत 13, मा यमलिकून मिन कितमीर, मा यमलिकून मिन कितमीर। वो खजूर की गुठली पे जो बारीक सा छिलका है वो उसके भी मालिक नहीं है। खजूर की गुठली पे बारीक सा पर्दा देखा है आपने जी? ये उसके भी मालिक नहीं। अल्लाह ने दूर जाने की भी जहमत नहीं दी हमें कि जाकर वो देख लो। नहीं, खजूर हर घर में है, हर जगह है, हर मुल्क में मुयस्सर है। मुसलमान हर रमज़ान और इसके अलावा भी इस्तेमाल करते हैं। अरब में तो बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर खजूर की गुठली की मिसाल दी भी आपको इसीलिए समझाने के लिए कि कब्र परस्तों को समझाया जाए, कब्रों की मट्टियाँ छानने वालों को समझा जाए, कब्रों को पूजने वालों को समझाया जाए, कब्रों वालों का दिमाग झंझोड़ा जाए, कब्र परस्तों के दिमाग को खोला जाए। जैसे खजूर की गुठली है, खजूर का दाना है, दाने के अंदर गुठली है, गुठली पे बारीक सा छिलका है। और सादे कायनात के बिल्कुल ऐसे ही कब्र है, कब्र में मुर्दा है, मुर्दे पे सफेद सा बारीक कफन है। कोई समझ आ रही है? खजूर का दाना, उसमें गुठली, गुठली में के ऊपर बारीक सा पर्दा। ऐसी कब्र है, कब्र में मुर्दा है, मुर्दे पे बारीक सा सफेद कफन है। मा यमलिकून मिन कितमीर। फरमाया ये मरने वाला अपने कफन का भी मालिक नहीं, ये अपनी कफन का भी मालिक नहीं, तो तेरी किस्मतों का मालिक कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि कहीं नखले मरकद की छांव में सजदे, कहीं नखले मरकद की छांव में सजदे,
کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ کسی شاعر نے تبھی تو کہا یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ کوئی توجہ ہے؟ یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر حال سجدہ، ہر سال سجدہ۔ یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی طاقت ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ کس کی جرت ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ زبردستی چھوڑا لیں گے، کیا؟ ہاں، ساڑی سندہ نہیں تے انہاں دی موڑدہ نہیں، زبردستی۔ فرمایا نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں؟ الا باذنہ، اگر کرے گا بھی تو کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ اور جو اجازتوں کا محتاج ہو وہ الہ ہو سکتا؟ جو الہ ہوتا ہے وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ مانتا ہوں حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم قرآن شفاعت کرے گا، شہید فی سبیل اللہ شفاعت کرے گا، صحابہ شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ذرا کان کھول کے سن لیجئے۔ شفاعت کریں گے بھی اللہ کی اجازت سے، اس کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ اجازت بھی اس کے لیے دے گا جو مشرک نہیں ہوگا۔ یہ نہیں بندہ ساری زندگی شرک کرتا رہے اور پھر کہے نبی کیا کر لیں گے، شفاعت کریں گے، نہیں۔ ذرا شفاعت کا ایک منظر دیکھیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کریں، بس حساب و کتاب شروع ہو، جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے یہاں سے۔ ہر نبی کہے گا نہیں، لست لہا، لست لہا، میں کچھ نہیں کہتا، بس میری التجا ہے رب نفسی نفسی، اللہ بس میرا اپنا آپ کا مطالبہ ہے، مجھے بچا لے، نفسی نفسی۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ادھر ادھر نہ جاؤ، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، سارے میرے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب سارے میرے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کریں، پھر ذرا دیکھیے جس طرح آج کل لوگوں نے پیروں کے جی پیچھ کامل ہونا چاہیے، ہاں پکڑ کے اس طرح لے جا، سن نہ میرا دوست ذرا سن، یہ سید الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، کسی عام بندے کی بات، اللہ کے حبیب کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، ہر نبی کہیں گے لست لہا،
میں کہوں گا انا لہا، ہاں یہ میرا مقام ہے، فاخر للہ سجدا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گروں گا، فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ مجھے اس وقت اپنی تعریفیں الہام کرے گا جو مجھے اب یاد نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، میں رب کے سامنے اتنی زاری کروں گا، اتنی عاجزی کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد قلت اسمع سلط تا وشفع تشفع، میرے حبیب سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا، آپ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا سر اٹھائیے جو جی میں آئیے کر گزریے، نہیں، سلط تا، میرے پیغمبر آپ مانگتے جائیں، مانگنا آپ سے اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اب مانگیں اجازت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بڑے حریص تھے احادیث کے، بڑے طالب تھے، تو کہنے لگے من اسعد الناس بشفاعتک، اللہ کے حبیب جب آپ شفاعت کریں گے تو اتنا بھی بتا دیجئے کہ آپ کی شفاعت کس سعادت مند کے حصے میں آئے گی، وہ سعادت مند کون ہوگا جس کے لیے آپ لب کشائی کریں گے؟ تو سنا دوں، فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ موحدو، مبارک تمہیں ہو کہ شفاعت ملے گی بھی تو موحدین کو ملے گی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں مخلوق کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ امام مجاہد مانا کرتے ہیں ان کی دنیا کو بھی جانتا ہے، ان کی آخرت کو بھی جانتا ہے، اس کا علم ایسا وسیع علم ہے۔ ذرا میں کھولنے لگا ہوں اللہ کی کتاب، سورت کا نام سورت الانعام ہے، میرے سامنے سورت الانعام 7واں پارہ، آیت نمبر ہے 159۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا ہو، انہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ وسعت علم دیکھیے، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو کچھ بر میں خشکی میں، والبحر جو کچھ سمندروں میں ہے، سمندروں کو جاننے والا، جو کچھ سمندروں میں انہیں جاننے والا، جو کچھ خشکی میں اسے جاننے والا صرف اللہ ہے۔ خشکی سمندر یہ نہیں صرف، فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جتنے بھی روئے زمین پر جنگلات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان میں لگے ہوئے پتے ہیں، کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ کتنے جنگلات ہیں کوئی پتا ہے؟ کتنے درخت ہیں؟ انہی کا پتہ نہیں کسی کو۔ پھر ان میں پتے کتنے ہیں؟ پھر ہر پتا جب گرتا ہے تو یعلمھا، کس ہوا کے جھونکے سے گرا ہے،
کتنی کروٹیں لے لے کر زمین تک پہنچا ہے، کس جانور کی خوراک بنے گا، کس پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، اس کے ذرات کہاں بکھر جائیں گے، اس کا تفصیلی علم جاننے والا کون؟ فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ بھی ایسا نہیں ہے جو درخت سے پودے سے گرے، کسان زمیندار کے ہاتھ سے گرتا ہے، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، یا کوئی دانہ خشکی میں گرتا ہے، سمندر میں گرتا ہے، تری میں گرتا ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری مخلوق مل کے بھی لا یحیطون، احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء، جی ہاں، بے شیئن، کسی ایک چیز کا بھی، من علمی ہی، اللہ کے علم سے، اللہ کے علم سے کسی ایک چیز کا بھی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں مخلوق کتنا جانتی ہے؟ الا بما شاء، مگر جس قدر اللہ نے چاہا کسی کو علم دے دیا، الا بما، جس کو چاہا تھوڑا تھوڑا سا علم دے دیا، بس باقی ایک چیز کے متعلق جتنا اللہ جانتا ہے اتنا، ایک مچھر کے متعلق ساری کائنات مل کے بھی اتنا نہیں جان سکتے جتنا اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں پر زمینوں پر، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے میدان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کا چھلا ہو، اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے۔ جب اس کا عرش اتنا بڑا ہے، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے، وہ اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ وسع کرسیہ السماوات، کرسی کے ذہن میں آنے سے آپ کے ذہن میں وہ 4 ٹانگوں والی کرسی آ جاتی ہے نا میرا دوست، جیسے اللہ کے شایع نشان ہے۔ ہم اس کی کیفیت جان سکتے نہیں جان سکتے، ہاں مالک نے کہہ دیا بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں زمینوں پر، ولا یعودہ حفظہما۔ آپ کہیں گے کہ چلو جی شریک تو اللہ کا کوئی نہیں ہے، معاون ہو بس، زیادہ زیادہ کیا ہو، اکیلا اللہ تھک جاتا ہوگا کوئی معاون۔ فرمایا نہیں، لا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت، اس کو تھامنا اللہ کو تھکا سکتی، اللہ اس سے تھکتے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی العلی بلند و بالا ہے، العظیم وہی عظیم تر ہیں، وہی عظمتوں والے ہیں۔ یہی ہے وہ عظمت والی آیت، یہ ہے وہ شان والی آیت۔ میرے دوستو آیت کو یاد کیجئے، آیت کو ورد بنا لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سنیے، جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس سے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟
यानी मौत आने की देर वो जन्नत में जाएगा। तो फिर आपसे एक बात कहूं, कभी आप दिमाग भी इस्तेमाल करें कि जिस आयत का कमाल ये हो कि हर नमाज के बाद अगर बंदा एक दफा पढ़े तो जन्नत मिल जाती है, तो जो बंदा आम औकात में कसरत से पढ़े, क्या दुनिया और आखिरत के खजाने नहीं मिल सकते? एक दफा पढ़ने से आपको जन्नत मिल सकती है, तो बार बार पढ़ने से आपको दुनिया के खजाने नहीं मिल सकते। मसला मुसीबत ये है, ना लोग यकीन करते हैं न यकीन से पढ़ते हैं। इसको अपना विर्द बना लीजिए, पढ़ते जाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो शख्स हर नमाज के बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो जन्नत में दाखिले में मौत के अलावा और उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। और आयतुल कुर्सी की फजीलत ये है कि जो शख्स पढ़ता है उसके घर को तो अल्लाह पाक की रहमतें दाखिल होती हैं, बल्कि आस पास में जितने भी घर हैं वो भी अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद, आपके माँ बाप सब पर अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाए रखे, अपनी रहमत के साए में रखे, तो वो एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ कर उन पर दम कर दे। तो फिर आप देखें कि आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।